بڑے ہی گہرے دوست ان کے نظر آتے ہیں، گرم جوش، حمیم کے معنی یہ ہے، گرم جوش دوست جو نظر آتے ہیں، اس دن وہ ان کو پکارے گا، وہ جواب تک نہیں دیں گے۔ وہ تو اس کے دوست نہیں تھے، وہ تو اس کے اقتدار کے دوست تھے نا، وہ تو اکٹھے مل کے شراب پیا کرتے تھے۔ جب وہ ختم ہو گئی تو دوستی کاہے کی؟ نہیں کوئی پوچھے، وہ آوازیں دے گا، وہ جواب نہیں دیں گے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، آگے بات اور ہے، وہ انہیں دیکھیں گے کہ یہ وہی ہیں، وہ جو سیزر کے ڈرامے میں شیکسپیئر نے کہا ہے یو ٹو بروٹس، جو قریب ترین دوست وفادار بنا پھرتا تھا، اس نے بھی جب ایک چوٹ لگائی تو اس نے کہا کہ بروٹس تم بھی۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نہایت قریبی دوست جو تھا وہ اس کو نظر آئے گا سامنے، وہ اس سے کہے گا، بات کا جواب نہیں دے گا۔ وہ چاہے گا مجرم اس دن کہ وہ اس عذاب سے چھوٹ جائے اور اس کے کفارے میں، فدیے میں اپنی جگہ، دیکھیے عذاب کی شدت قرآن نے جو کن الفاظ میں بیان کی، وہ چاہے گا کہ میرا بیٹا میری جگہ آ کے پھانسی پہ چڑھ جائے، میری بیوی آ جائے، میرا بھائی آ جائے، میرا کنبہ خاندان آ جائے، ومن فی الارض جمیعا، جتنا کچھ زمین میں میرے پاس ہے، ملک میں سارا دینے کو تیار ہوں، کسی طرح اس عذاب سے چھوٹ جاؤں، ثم ینجی ہے، میں چھوٹ جاؤں اس سے۔ وہ یہ چاہے گا، شدت ہے عذاب کی اس قدر کی۔ وہ آپ دیکھیے نا کس کس کو وہ کہہ رہا ہے، دنیا میں انہی کی خاطر اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا نا، اولاد کی خاطر، بیوی کی خاطر، کنبے کی خاطر، خاندان کی خاطر، دوستوں کی خاطر۔ شدت یہ ہے، وہ کہے گا کہ یہ سارے کے سارے کسی طرح کچلے جائیں، پھانسی کے تختے پہ چڑھ جائیں، میں بچ جاؤں۔ قرآن ایک لفظ کہتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ عربی زبان میں بڑے زور کا لفظ یہ ہوتا ہے، کلا، نہیں ہو سکے گا۔ انہا لظا، وہ تو ایسی تباہی کی آگ تو شعلے مار کے دور دور تک جایا کرتی ہے، بچ کون سکتا ہے اس سے؟ نزاعۃ للشوا، بڑے عجیب لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں انسان کی توانائیاں کسی طرح سے کھینچ کے باہر نکال لی جائیں اور یوں اس کو کمزور کر دیا جائے تو یہ الفاظ آتے ہیں۔ جیسے سرنج سے کوئی خون نکال لیتا ہے نا، کہ پیکر تو وہی رہتا ہے، وہ شاید بدن بھی وہی رہتا ہے، اندر کی توانائیوں کو اس طرح سے کھینچ کے نکال لینا اور اس طرح اس کو کمزور کر دینا۔ اللہ اکبر، کس کس شکل میں قرآن تباہیوں کے منظر پیش کرتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ معاف رکھیے، اب اس منظر کو سامنے رکھیے، اس کا نام جہنم رکھ لیجئے، اس کا نام تباہی رکھ لیجئے، اس کا نام عذاب رکھ لیجئے۔ تدعو من ادبر وتولا، آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، چلو چلو۔ یہ انداز ہے قرآن کا، محاکاتی انداز ہوتا ہے قرآن کا ان چیزوں کے بیان کرنے کے لیے۔ آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے، کس کو؟ کہا اسے کہ جسے دعوت دی جاتی تھی صحیح نظام کی تو وہ اس سے اعراض برتتا تھا، پیٹھ موڑ کے چل دیتا تھا۔ یہ جو یوں گیا ہوا ہے نا، اسے یہ آوازیں دے رہی ہے کہ جا کہاں سکتا ہے تو، ادھر آؤ۔ عزیزان ایمان، میں یہاں رک کے ایک مقام پہ کہوں گا، یہ تباہیاں کس قسم کی ہوتی ہیں، قرآن کن الفاظ میں بیان کرتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، تشبیہات و استعارات میں مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی آپ مفہوم لے لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ٹھیک ہے کہ اس کی شدت کا اثر ہم پہ ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں تباہی آتی ہے، کس نظام پہ آتی ہے، ہمیں یہاں پہنچ کے رکنا چاہیے یہ، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کہا گیا ہے۔
یوں ہی ایک پرانی داستان نہیں قرآن بیان کر رہا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم آگے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، جہاں یہ تباہیاں بیان کی ہیں اس کے آگے بتا دیا ہے کہ یہ کس قسم کے نظام کا نتیجہ ہے، کون لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں۔ کہا ہے نا کہ بلا رہی ہے آوازیں دے دے کے، اور پھر وہی بات جو مجھ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ تم تو جب بھی بات کرو اس پہ روٹی کے مسئلے پہ آ جاتی ہو، میں نہیں آ جاتا، کیا کروں؟ قرآن کی ان آیتوں کو چھوڑ دیا کروں راستے میں؟ سنیے کس کس کے لیے متعلق کہا ہے کہ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ شخص ہے، جمع فاوعا، سمیٹتا چلا جاتا ہے، اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر کیفیت دوسرا لفظ عجیب ہے، کسی چیز کو برتن میں رکھ کے اس کے اوپر ڈھکنا ایسا دے دینا کہ وہ نکل نہ سکے وہاں سے۔ دو لفظ ہیں عزیزان من، جمع پہلی چیز تو یہ ہے سمیٹتے چلے جانا، اگلی چیز یہ ہے کہ کسی تک وہ اور پہنچنے نہ پائے، اس طرح سے ڈھک کے رکھ دینا، اس کو باندھ کے رکھ دینا۔ نظام سرمایہ داری کے لیے کس قدر برجستہ تشبیہ ہے یہ جمع فاوعا۔ کہا یہ اس لیے ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، یہ نہیں کہ اس کو بڑی ضرورت تھی اس کی۔ ایک چیز اصولاً یاد رکھیے، اگر کہیں آپ نوٹس رکھتے ہیں قرآن کے درس کے تو یہ رکھ لیجیے نوٹس۔ قرآن نے جہاں جہاں الگ انسان کی بات کہی ہے نا کہ انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ اس کو اگر اللہ حالہ ہی چھوڑ دیا جائے، وہ وحی خداوندی کی رہنمائی میں نہ چلے، اپنی مرضی کے مطابق چلے، تو وہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، بے صبرہ ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھیں، اور یہیں سے ہمارے ہاں یہ چیز نکل آئی کہ صاحب یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، جمع کرنا اور گرہ مار کے رکھنا فطرت میں ہے۔ ایک فطرت کا لفظ کہیں سے لے جائے، فطرت انسان کی نہیں ہوتی، فطرت وہ ہوتی ہے وہ شے جو بدل نہ سکے، جس کے بدلنے کا اسے اختیار نہ ہو، جس کی وہ فطرت ہے۔ پانی کی فطرت ہے بہاؤ کی طرف جانا، پانی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چڑھائی کی طرف جائے۔ آگ کی فطرت ہے حرارت بہم پہنچانا، وہ اس کو بدل نہیں سکتی۔ بکری کی فطرت ہے گھاس کھانا، وہ گوشت نہیں کھا سکتی۔ شیر کی فطرت ہے گوشت کھانا، وہ گھاس نہیں کھا سکتی۔ انسان کی فطرت کوئی نہیں ہے۔ یہ شیر بھی بن سکتا ہے، یہ بکری بھی بن سکتا ہے، یہ آگ بھی بن سکتا ہے، یہ پانی بھی بن سکتا ہے۔ اس کے اندر صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو اگر کنٹرول میں نہ رکھا جائے، اس سیلاب کے پانی کو اگر ساحلوں کے اندر محدود نہ کیا جائے تو پھر یہ طوفان اور سیلاب بن جاتا ہے۔ تو جہاں بھی قرآن میں انسان آئے گا، صرف الانسان یا انسان، تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ انسان ہے جو وحی کی رہنمائی میں اپنا ڈسپلن نہیں قائم رکھتا، جو سیلاب بن جاتا ہے۔ اور اسی انسان کے متعلق جب یہ کہا جائے گا کہ یہ وحی کی روشنی میں چلتا ہے تو پھر وہ مرد مومن ہو جاتا ہے۔ ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے تو یہ حیوانات سے بھی بدتر ہوتا ہے، یعنی اس کی ہوس کی تسکین ہی نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کہا یہ جو جمع کیے جا رہا ہے اور بند کیے چلا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ یہ جتنے بھی جمع کرنے والے اور بند رکھنے والے ہوتے ہیں کیپیٹلسٹ، وہ ضرورت ان کی تو پوچھئے نہیں، ان کی تو آخر میں حالت ہو جاتی ہے کہ وہ 2 روٹیاں جو غریب مزدور کھاتا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے۔ لیکن اس پہ بھی کیفیت یہ ہے کہ جمع کیے چلا جا رہا ہے، حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا،
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کیفیت یہ ہے کاروبار میں ذرا سا نقصان ہوا بیڑا غرق ہو گیا، ماتم ہو رہا ہے،